तुम हिम्मत बिल्कुल मत हारना, दुआ मांगती रहना जब तक अल्लाह सुब्हान व तआला का जवाब तुम्हें मिल ना जाए। जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने तुम्हें दुआ की तौफीक अता फरमा दी है, तो फिर किस बात की परेशानी है और किस बात से मायूस हो जाती हो। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हें सब्र करने की इंतहा को ले आए हैं, तो यकीन रखो कि आजमाइश भी अब ख़त्म होने वाली है और फिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दिया जाएगा और फिर तुम्हें हर उस चीज़ से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर झोली फैलाया करती थी। सामने तुम्हें नजर आ रहा है कि हर दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन यकीन रखो अल्लाह सुब्हान व तआला का वादा सच्चा है और अल्लाह सुब्हान व तआला कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाना है तो ही तुम्हें दुआ तक ले आए हैं। जो जल्दबाजी नहीं करते वो अपनी दुआओं पर यकीन रखते हैं। लोग उन्हें ला गाफिल करने की कोशिश करें कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, तुम तो बिला वजह दुआएं मांग रही हो, लेकिन यकीन करो लोगों के कहने या चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने दुआओं को कबूल करना है तो बस अल्लाह सुब्हान व तआला ही तुम्हारे लिए मौजिज़ात करेंगे। फिर भी लोगों की बातों को तुमने अनसुना कर देना है और बातें नहीं सुननी है और अल्लाह सुब्हान व तआला पर सब छोड़ देना है। अल्लाह सुब्हान व तआला अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं होने देते हैं, इस बात पर यकीन रखो। अल्लाह सुब्हान व तआला तो मौजिज़ात कर देने पर कादिर है। जब अल्लाह सुब्हान व तआला को अपने किसी बंदे का मांगना पसंद आ जाता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला हर रोज उसे अपने दर पर बुलाते हैं। उसका रोना सुनकर अल्लाह सुब्हान व तआला भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला को तुम्हारा बार बार मांगना और जिस कैफियत में तुम आकर मांगते हो वो बहुत पसंद आता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला जानते हैं कि तुम अल्लाह सुब्हान व तआला पर यकीन रखते हो, अल्लाह सुब्हान व तआला से मोहब्बत करते हो, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ज़रूर तुम्हारी मोहब्बत का मान रखेंगे। और जिस चाहत से और जिस यकीन से अल्लाह सुब्हान व तआला से तुम अपनी दुआओं की फरियाद करते हो, तो ये कैसे हो सकता है अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि थोड़ी सी ताख़ीर हो रही है, ये ताख़ीर जो है तुम्हें सब्र में बेकरारी दिलाती है। मैं मानती हूँ कि ये सब्र करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यकीन जानो ये सब्र जो है तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा और तुम्हारी नामुकम्मल कहानी को मुकम्मल कर देगा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और जानते हो अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी दुआएं सुनने के बावजूद अता करने में देरी क्यों करते हैं, तुम्हें कुछ और देर जो है अल्लाह सुब्हान व तआला को मनाते हुए देख सके। तो यकीन करो इस मोहब्बत से बढ़कर क्या मोहब्बत हो सकती है। जब अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हें बार बार अपने सामने दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा रहे हैं, तो फिर क्या रह जाता है बाकी। तो फिर अल्लाह सुब्हान व तआला को मनाती रहना, क्या पता तुम्हारा मनाना अल्लाह सुब्हान व तआला को पसंद आ जाए, अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी नामुकम्मल कहानी को मुकम्मल कर दे और तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमा दे, इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, जैसे कि आज सैटरडे की वीडियो है तो इंशाअल्लाह अपनी प्यारियों के लिए दुआ करवाऊंगी, सवालात जो है वो शामिल करना चाहूँगी और एक बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ तवक्कुल, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो पहला सवाल है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामुअलैकुम। आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि ना चाहते हुए भी आप ही मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी होने लग जाती है। दिल करता है कि आप ही कभी कभार जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रही हूँ भागना छोड़ दूँ, ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से लेकर चलूँ, लेकिन आप ही फिर जो है एक उम्मीद सी जागती है और आप ही फिर मैं अल्लाह पाक से दोबारा मांगने लग जाती हूँ, जबकि हर दरवाज़ा बंद है। मेरी ज़िंदगी की कहानी जो है वो कह लें कि ख़त्म हो चुकी है, फिर भी आप ही क्या मुझे दुआ मांगते रहना चाहिए, प्लीज़ मुझे जवाब दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम
السلام میری پیاری دیکھو آپ کی نہ چاہتے ہوئے بھی جب آپ بتا رہے ہو کہ آپ کو مایوسی ہوتی ہے، دعا کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے، تو میری پیاری بہن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ دعا مانگ رہی ہیں، جبکہ آپ یقین کریں کہ ایک پرندہ جو ہے وہ نازک سی ٹہنی پر جو سوتا ہے وہ توکل جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی رکھتا ہے نا۔ آپ بھی اپنی دعا پر یقین رکھیں اور ڈاؤٹ مت لے کر آئیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ کے دعا مانگنی چھوڑ دیں۔ میری پیاری دعا کی توفیق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ پیاری آپ دعا کیا کریں کہ یہ جو توفیق ہمیں ملی ہوئی ہے یہ ہم سے چھن نہ جائے، اور ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ پاک کی رحمت پر یقین نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تالے لگے ہوئے، جیسے کہ ایک لاک لگا دیا جاتا ہے دروازوں کو، تو وہ دروازے بھی کسی نے آ کر کھولے نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یقین تھا اور توکل تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تھا، اور ایک ایک کر دروازے کھلتے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، روشنی چلی گئی تھی، وہ اتنے زیادہ روئے تھے اپنے بیٹے کی جدائی میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو ملوا دیا کہ بالکل امپاسبل تھا۔ تو میری پیاریوں، جب آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں گے نا، آپ کو خود لگے گا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ تو ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم مایوس مت ہونا، میں معجزات کر دینے پر قادر ہوں، میں ہر ایک ایک چیز کر دینے پر قادر ہوں، میں صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں، میں معاف کر دینے والوں کو پسند فرماتا ہوں۔ نماز سے، قرآن پاک سے مدد حاصل کرو۔ تو میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہمیں محبت کر سکتا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار تسلی دے رہے ہیں، بار بار یقین دلا رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں نے تمہیں عطا کرنا ہے اور میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو بس میری پیاری بہن، جب آپ کے دل میں یہ مایوسی آئے نا، تو آپ نے میری یہ جو ویڈیو ہے نا اس کو اوپن کر لینا، اور آپ نے یہ ساری باتیں دوبارہ سے سننی ہے۔ ذرا سا جو ہے اس طریقے سے پریشان ہوں گی تو آپ کو یہ الفاظ جو ہیں، یہ باتیں جو ہیں آپ کو ہمت دیں گی۔ اور میری پیاری بہن، آپ اپنی زندگی میں جو ہے نا قرآن پاک کو لازمی، میری پیاری ڈیلی روٹین میں بے شک آپ قرآن پاک کو شروع سے پڑھنا شروع کریں۔ ڈیلی کی ایک آیت کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، دیکھیے گا اللہ پاک جو ہے آپ کی زندگی کے لیے کیسے آسانیاں فرما دیں گے۔ اور جو آپ کہہ رہی کہ آپ مایوس ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، میری پیاری بہن آپ دعا کرتی رہے، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھیں، اللہ پاک ضرور آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاری، آج کی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف توکل، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں؟ آپ اور حسنین کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم کرے اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور حسنین کو بھی خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں جو ہوں آپ کو اپنی کہانی کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ ویسے تو آپ ہی میری کہانی بہت زیادہ لمبی ہے، لیکن آپ کو میں مختصر کر کے بتاؤں گی۔ اللہ پاک پر توکل رکھے ہوئے تھی اور آپ ہی میں جو ہوں اپنی دعا کو جاری رکھ رہی تھی، جب تک کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ ہی میرے لیے ہر دروازہ بند ہو گیا ہے اور اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں آپ ہی جیسے نارمل لڑکیاں ہوتی ہیں بالکل ویسی ہی تھی، بس آپ ہی کہہ لیں کہ زندگی کو جو ہے کبھی میں نے سیریس لیا ہی نہیں۔ پڑھتے پڑھتے آپ ہی میرے لیے 8 سال پہلے ایک پرپوزل آیا اور آپ ہی وہ لوگ بہت ہی اچھے تھے، سب کچھ آپ ہی بہت اچھے سے ہو گیا، وہاں پر میری بات آپ ہی پکی ہو گئی، پڑھے لکھے گھرانے کا رشتہ آتا ہے، ایسے ہی میرے لیے بھی رشتہ آیا۔ اب آپ ہی بالکل آئیڈیل رشتہ جو تھا وہ میرے لیے آ چکا تھا، اور آپ ہی نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ لیں وہاں کی آپ ہی پری سمجھ رہی تھی، کیونکہ آپ ہی میرے سسرال والوں نے میرے لیے اتنی اچھی رسم کی چیزیں بھیجی کہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، پر خوشیاں ہوتی ہیں وہاں پر نظر بھی لگ جاتی ہے، اور نظر بھی اگر آپ ہی اپنوں کی لگ جائے تو انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اب آپ ہی پورا خاندان اس بات پر حیران تھا کہ چھوٹی سی عمر ہے اور اس کے لیے کیا ہی اچھے گھرانے کا رشتہ آ گیا ہے۔ کیا ہوا کہ میری مہندی جو تھی وہ بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ اچھے سے ہوئی، اور آپ ہی سب کچھ ٹھیک تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں ہم کہیں کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے جس پہ آپ ہی آ کر وہ بارات ہی واپس لے جائیں گے۔ اب آپ ہی اگلے دن میری بارات تھی، رات کی صبح جو ہے ان آنٹی کی کال آئی اور انہوں نے کہا میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شان ہو گئی، میری امی نے کہا کہ آپ لوگ بارات کی صبح یہ ساری بات کہہ رہے ہیں، ہوا کیا ہے آپ لوگ بتا تو دیں۔ میری بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے، سیکنڈ والی بیٹی ہے، اس کی ساس نے ضد پکڑ لی ہے کہ اگر میں نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی کی نند کے ساتھ نہ کی تو وہ میری بیٹی کو جو ہے ڈیورس دلوا دے گی۔ میں مجبور ہو گئی ہوں اور اسی لیے میں بارات لے کر نہیں آؤں گی۔ اب آپ ہی میں نے جب ساری باتیں سنی
میں پارلر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو امی نے یہ ساری باتیں آ کر مجھے بتائیں۔ سوچ سکتی ہیں کہ اس ٹائم میری حالت اور میری کیفیت کیا ہوگی۔ اب آپ ہی میرے ابو نے کالیں کرنا شروع کر دی ان کے ابو کو۔ اب آپ ہی ان کے ابو کوئی کال نہیں پک کر رہے تھے۔ ایسا ہوا کہ آپ ہی میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا پلیز مجھے بتائیں کہ میرا کیا قصور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں تم سے جو ہے چھپ کے نکاح کر لیتا ہوں، اگر تمہاری مرضی ہے، نہیں تو جیسے میری امی کہہ رہی ہیں مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، ورنہ میری بہن جو ہے وہ 2 بچوں کے ساتھ آ کر ہمارے گھر بیٹھ جائے گی۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، ہر دروازہ بند ہو گیا، اور آپ ہی بس اسی طریقے سے جو ہے میری زندگی گزر رہی تھی۔ امی مجھے زبردستی کھینچ کر جو ہے ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئی، اور آپ ہی ڈاکٹر بھی مجھے بس سونے کے لیے دوائی وغیرہ دے دیتے تھے، یا آپ ہی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے مجھے بیٹھ کر سنتے رہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ ہی ظاہر ہے وہ لوگ بھی کیا کرتے، بس آپ ہی کہہ لیں کہ 6 سال جو ہے اسی طریقے سے روتے دھوتے گزر گئے۔ اور آپ ہی میرے لیے جو ہے امی نے کہا کہ اب میں تنگ آ گئی ہوں، میں تمہارے لیے پرپوزلز وغیرہ دیکھوں گی، تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے، کب تک جو ہے اس طریقے سے گزارو گی اپنی زندگی کو، تمہارے ابو کی طبیعت خراب رہتی ہے، میری حالت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، اور تمہیں میں تمہارے بہن بھائیوں کے اوپر چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں، بس بات ختم ہو گئی ہے، اب میں تمہارے رشتے دیکھنا شروع کر رہی ہوں۔ اب آپ ہی میں جو تھی خاموش ہو گئی، اور میں نے آپ ہی مسکرا کر جو ہے آسمان کی طرف دیکھا، اور میں نے کہا کہ اللہ پاک آپ تو کرم فرمانے والے ہیں، اللہ پاک میری سچی محبت ہے، آپ مجھے اسی انسان کو واپس ضرور کر دیں گے۔ میرا توکل اس بات پر تھا، لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم دعا مت کرو، دعا کرنی چھوڑ دو، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ممکن دعا کے پیچھے بھاگ رہی ہو، بس آپ ہی میں خاموش ہو جاتی تھی، اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنی کزنز وغیرہ کو کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ اب ظاہر ہے آپ ہی میری ایج بڑھتی جا رہی تھی، میرے چہرے پر بھی آپ ہی میری ایج جو تھی وہ پرومیننٹ ہونے لگ گئی تھی۔ پہلے جب پرپوزلز وغیرہ آتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ ان کی ایج بہت زیادہ ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان کی ہائٹ چھوٹی ہے، طرح طرح کی چیزیں آپ ہی جو کہ کہہ لے کہ پہلے مجھے میری خامیوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، لوگوں نے ایسے ایسے آ کر میری خامیاں نکالی، اور نہ کہ آپ ہی لوگوں نے میری ایجوکیشن کو دیکھا، میری ہائر اسٹڈیز کو دیکھا، لوگوں نے صرف یہ دیکھا کہ کہاں پر مجھ میں خرابی ہے۔ دیکھتے دیکھتے جو ہے مزید 1.5 سال اور گزر گئے، اور توکل سے میری محبت تک کا جو سفر تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہی میرے 7.5 سال اللہ پاک سے دعا کرتی رہی۔ اس دوران آپ ہی میں توکل تو کر ہی رہی تھی، ساتھ ساتھ جو ہے آپ ہی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، تہجد کی نماز کے وقت درود ابراہیم پڑھتی تھی، اور آپ ہی سورہ یوسف بھی پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ بند دروازے پر میں دستک دیتی رہی، اور میری آپ ہی نامکمل کہانی اب ایسے مکمل ہوئی۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ ایک دن آپ ہی میری امی بیٹھی ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ پریشان تھی، اور میری امی کا بی پی بھی بہت زیادہ ہائی ہوا تھا۔ آپ ہی بیٹھے ہوئے ہی میرے جو چھوٹا والا بھائی ہے اس کے نمبر پر آپ ہی ایک نو نمبر سے کال آ رہی تھی۔ نے جب کال اٹینڈ کی تو اس نے کہا کہ امی یہ کوئی آنٹی بات کرنا چاہ رہی ہیں آپ سے۔ میری امی نے ان سے بات کی تو آپ ہی یہ وہی آنٹی تھی جن کے گھر میری شادی ہونے والی تھی۔ غصے سے بولا کہ اب آپ نے کس منہ کے ساتھ ہمیں کال کی ہے، آپ نے ہمارے پورے خاندان میں میری بیٹی کو بدنام کر کے رکھ دیا، اس کی بارات آپ لوگ لے کر نہیں آئے ہیں، فون بند کرے، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ خیر آپ ہی انہوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی، نے کہا کہ بہن میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے بیٹے کی وہاں پر شادی ہوئی تھی، میری بیٹی کی نند ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن اس کو جو ہے آپ ہی کوئی پرابلم تھی جو کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آنٹی نے کہا کہ میں پچھلے 2 سالوں سے بہت پریشان ہوں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی ہی بدوائیں ہمیں لگی ہیں، اور میرے بیٹے کو کوئی خوشیاں نصیب ہی نہیں ہوئی ہیں۔ امی نے کہا کہ میری بیٹی نے آپ لوگوں کو کوئی بددعا نہیں دی تھی۔ ابو نے جو ہے امی سے فون پکڑ لیا، اور آپ ہی ساری بات وغیرہ آگے ابو نے کی۔ ابو نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے گھر آئے، ایسے فونوں پر جو ہے بات نہیں ہوتی ہے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اگلے دن آپ ہی وہ لوگ جو ہے ہمارے گھر آئے، وہ بھی آئے جن کے ساتھ میری شادی ہو رہی تھی، اور آپ ہی آنٹی انکل اور آپ ہی ان کی بڑی بیٹی جو ہے جن کی نند کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، وہ بھی آپ ہی ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی کے گھر کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، لیکن جب ان کی بیٹی کا اللہ کی مرضی سے انتقال ہو گیا، پھر بھی ان لوگوں نے ہماری بیٹی کو ڈیورس دے دی۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ہم نے آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اسی لیے جو ہے ہمیں یہ سب کچھ جو ہے بھگتنا پڑا ہے۔ 8 سال کا جو توکل تھا، میرے بہن بھائی میرا پورا خاندان حیران تھا کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے اللہ پاک پر یقین رکھا، اللہ پاک نے آپ ہی میری نامکمل کہانی کو مکمل کیا۔ جب آپ ہی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی شادی ان کے ساتھ ہو گئی ہے، پھر بھی آپ ہی میں نے اس کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا، میں نے یہی کہا کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رکھیں، لیکن آپ ہی جو اللہ کی رضا ہوتی ہے اس کے آگے تو آپ ہی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں، اور میری نامکمل کہانی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔
اور میرا توکل سے محبت تک کا جو سفر ہے اللہ پاک کے حکم سے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ بس آپ ہی اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں۔ لوگوں نے مجھے کیا کچھ نہیں کہا، میرے اپنوں نے مجھے بہت بہت کچھ بولا، لیکن میں خاموشی کے ساتھ دعا کرتی تھی، اللہ پاک کے قریب رہی۔ اللہ پاک نے ہی مجھے نماز اور قرآن پڑھنے سے سکون عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے میرا 8 سال تک ساتھ دیا کہ میرا توکل جو ہے وہ مضبوط بنا رہا۔ میں آپ کی پیاریوں کو کہنا چاہوں گی، ویسے تو میں ایج میں اب زیادہ ہو گئی ہوں، لیکن میں یہ بات بتانا چاہوں گی ان کو کبھی بھی جو ہے مایوس مت ہونا، اللہ پاک کی ذات پر توکل اور یقین رکھنا۔ لوگ کچھ بھی کہیں لیکن تمہارا رابطہ اللہ پاک کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ پاک کو ہی منانا ہے، اور اللہ پاک نے جو احکامات بتائے ہیں ان کو مانتے ہوئے ہی ہر چیز کو کرو۔ اللہ پاک کی رضا کو اہمیت دو، اللہ پاک تم لوگوں کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں گے، جیسے اللہ پاک نے میرے لیے منزلوں کو آسان فرمایا ہے۔ حسنین کی ماما آپ کو بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، اور حسنین کی خوشیاں آپ کو نصیب فرمائیں۔ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ہمیشہ حسنین کے لیے دعا کا سب کو بولتی ہیں، دل سے دعا ہے آپ کے لیے اور حسنین کے لیے اور آپ کی پیاریوں کے لیے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک آگے بھی میرے حق میں بہتر سے بہترین کرے، اور اللہ پاک میرے ہسبینڈ کو، میرے سسرال والوں کو اور میرے گھر والوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن۔ یقین جانیے کہ دل خوش ہو گیا آپ کی کہانی سن کر، اور ایمان تازہ ہو گیا، اور اتنی خوبصورت کہانی ہے توکل پر آپ کی، لیکن اللہ پاک نے جو لکھا ہوتا ہے نصیب میں وہ مل کر ہی رہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی کہیں چلا بھی جائے، چاہے ہر دروازہ بند ہو جائے، لیکن آپ کا توکل جو تھا وہ اللہ پاک پر تھا، اور آپ دعا مانگتی نہیں ہیں۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ دعا کا سلسلہ جو ہے کبھی بھی رکنے مت دیا کریں، دعا کو جاری رکھا کریں۔ اللہ پاک آسانیاں فرماتے ہیں، اور اللہ پاک معجزات کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہتر سے بہترین کرے، اور اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اور آئیں مل کر جو ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا پتہ میری پیاریوں یہی لمحہ، یہی گھڑی ہو جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اس کے بعد جو ہم اپنی دعا کو شروع کرتے ہیں۔ مدیحہ خان، دانین، مائرہ، اقرا ممتاز، نیلم صدیق، سیما خان، حذیفہ مرزا، ثاقب، بھٹی جی، انیس خانم، عائشہ خالد، یسرا احمد، ثنا اقرا، حبیبہ سرفراز شیخ، نمرہ سلیم، عائشہ اقبال، انم علی، نادیہ اے، مریم انصاری، عائشہ خاتون، سمیہ فرزین، نیہا ایس، حریم زندگی، سمی سکمڈ، مہناز مظفر، ایمن خان، آفرین فاطمہ، ثنا سلطانہ، حسنہ ذیشان، کاروان عمر، بے نظیر، فاطمہ کشمیری، احسن خان، میمن خان، زویا، فوزیہ، رمشا شیخ، رمشا سیفی، مائرہ، ناظمہ شیخ، ایمان فاطمہ، نگت آفرین، صوفیہ 786، سید نازمین، آشو 786، نیہا سید، ہما رضوی، MM06، خان تسنیم، ہاجرہ خان، صدف خان، سمیدہ فاطمہ، ہاجرہ، فضا ملک، فضا خاتون، نوشابہ پروین، سمیرہ خان، دعا صدیق، MD عمان، مشی راج، رائمہ آصف، عزیفہ قاضی، دعا راؤ، فوزیہ، سلمہ بیگم، جوہی صدیق، آریہ، انم خان، آصفہ ملک، ناز حسین، رخسار قریشی، اقرا خان، ناز آفتاب، سونیہ خان، عائشہ سلطان، امبر آصف، رومی TM، شہناز منصوری، M محمد، محمد عاطف، ہما خان، سمین FS، نور، بیوٹی ود نالج، اسما فرحان، نگت آفرین، شاہناز خان، امبرین سیم، سائمہ ناز، نجمہ زہرا، سائمہ بی، سلمہ سلطانہ، بشرا قریشی، یشبا، الماس مغل، مرزا سمی، مہوش مقصودی، الفشا علی، قندیل حیات، علیزہ شفیق، آفرین شیخ، شاہینہ ملک، زاہدہ ونی، مشرف سورڈ، ماہرخ چودھری، روشنی صدیق، شیخ ایس، آمنہ خان، ممتاز بیگم، شارکہ، رتی کماری، سمین FS، گلفشا خان، فضا خاتون، فیری ڈال، اصفہ اکبر، ولید احمد، سونیہ اختر، سہرش خان، نازیہ خان، صلیحہ پروین، تمنا، تبسم، سنبل اسرار، نجمہ، ونی قرت، وریشہ، سیما خان، جنت، گل رانا، ترنم ناز، ملیحہ خان، شاہانہ عباسی، ماہی خان، فصیحہ، ہدہ خان، شازی خان، شابینہ انصاری، سونیہ اختر،
अंकिता जायसवाल, शहनाज खातून, मुस्लिमा 77, उफैदा अशरफ, शेख करीबा, नेहा खान, अक्सा असगर, तालिब, उर्फी कादिर, हुमैरा अली बट, नाजरा परवीन, रजिया खानम, हरम चौधरी, रूबी खान, शाहीन आलम, आयजा मलिक, मेहरुन्निसा मेहरू, फ़ातिमा अली, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, मुस्कान अंसारी, इकरा मुमताज़, रेशमा अशरफी, तमन्ना, आजिश सागीर, लीज़ा इदरीस, बेनज़ीर सुल्ताना, मुस्कान खान, माही खान, अमीना बीबी, सुमैया मुबीन, अदीबा अमरीन, मुहिब्बा फ़ातिमा, उज़ैर, सोहा ज़िया, मरियम, गुलैज़ा, गज़ाला गुल, ड्रीम अंसारी अहमद, समन ज़हीर, सैयद मंतहा, सहर अंजुम, रिफ़त परवीन, फ़रहान खान, अबू सुफियान, बुशरा जमाल, नबीला नाज, आनिया ईसा, हिना हनीफ खान, हुमैरा खान, हफ्सा राजपूत, एस अहमद, जुबी अरूज, इट साहिबा, नीलम सद्दीक, काजी सदाम, राहिमा अख्तर, बिस्मा खान, नासरीन परवीन, सुंदर सरवर, नगमा आफरीन, लाइबा नसीर, जैस्मीन जमालुद्दीन, ताहिरा खानम, समीना अहमद, रूबी खान, सारिफ मोहम्मद, नगमा सैयद, तरीशा गुप्ता, आयशा खान, सैयद नाजिया, फ़ातिमा आरिफ, गौसिया शेख, अब्दुल सत्तार, सलेहा खातून, करदार शेख, अमीना बेगम, मोहम्मद अरशद, उनैज़ा अज़मत, फलक नास, कहकशा खान, आसिफा, सबीना अंसारी, यास्मीन सुल्ताना, नेहर आफरीन, शेख नाज़मीन, सैयद रुखसार, सबरीन सैम, अननोन गर्ल, मुबशिर शुएब मलिक, डिम्पल गर्ल, तबस्सुम SK, सफ़िया बेगम, हिना हनीफ, सबाहा शबीर, सबा अंसारी, सबा अनवर, रेशमी रेन, मुदा अहमद, राहत खान, जोनिश, वकार वसीम, लकी बेग, अफशा सैफ़ी, मुमताज़ अहमद, मरीन अंसारी, मरियम शेख, सबा अंसारी, नाज आफ्ताब, नाज अंसारी, शबूरा शेख, मोहम्मद मोहसिन, रुखसार पठान, सना अंसारी, गलीहा शमीम, तहसीम इलियास, अक्सा मीर, शहजादी उस्मानी, सहरी मोमिन, सुमसौन नहर, एमन, जहीन अख्तर, नाजमीन शेख, उफैदा कहकशा नास, हीन शेख फरहाद, सोबिया कोसर, कनीज़ फ़ातिमा, गुलबाशा खातून, शुमाइला गुलजार, आशा सैफ़ी, शाजिया शमीम, असफिया फ़ातिमा, सिस्टर्स गुड लाइफ, इशरत शबीर, दिया फ़ातिमा, नास, रहीला, सैयद आयरा, शबाना, मुस्कान परवीन, फ़रहा अहमद, आयशा खालिद, खातून शेख, समिया शेख, सेंड्रेला, अक्सा मीर, मलिक शेख, मोमो, साद खान, रिमशा सैफ़ी, कायनात शहजादी, इंशा जान, मुजीब खान, रक्षी खान, सलेहा बेगम, सदीक पटेल, फेरी डॉल, नाहिद अख्तर, कायनात शहजादी, लिया अंसारी, फरीद खान, फरहत सलमा, गुलफिशा अलवी, ज़ेबा अंसारी, प्रिया, अनु खान, मरवैस खान, ज़ैनब SK, संजीदा यास्मीन, सवेरो खान, हाजरा महमूद, महानूर अवान, नौरीन निशा, कनीज़ एमन, इरफान सरगसिया, शुमाइला, शमा परवीन, फ्लाइंग ब्यूटी, अस्मा मुशर्रफ, अनु खान, शेख सुल्ताना, मोहम्मद रेहान, अफजल सलमानी, ज़ैनब खान, शाहीन, सम शबीर, ज़ेबा अंसारी, ज़ैनब खान, उज़ैफ़ा मिर्ज़ा, फरहीन कौसर, इकरा मुमताज़, वाहिदा परवीन, सनेहा, मुस्कान परवीन, मुस्कान मुल्ला, अर्शी, आयशा ऐश, रिदा सहरिश, मदीहा खान, ज़ैनब खान, रिमल सबा, दानिया नूर। अल्लाह सुब्हान व तआला मैं जिनके नाम ले सकी हूँ और जिनके नाम नहीं ले सकी हूँ, आप तो हम सबको जानते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब के दिलों की दुआओं को, हाजात को कबूल मंजूर फरमा लीजिएगा। अल्लाह सुब्हान व तआला जो बच्चियाँ अपने रिश्तों के लिए परेशान हैं, उनके लिए आसानियाँ फरमा दीजिएगा। आप सबकी नीयतों को जानते हैं, आप सबके दिलों के हाल को, दिलों के राज को जानते हैं। सबकी दुआओं पर कुन फरमा दीजिएगा। अपनी रहमतों के दरवाजे हम सब के लिए खोल दीजिएगा। जो बहनें मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं, उन्हें नेक और सालिहा फरमा बरदार औलाद अता फरमाइएगा, और जिनकी औलाद है उनकी औलाद को नेक और फरमा बरदार बना दीजिएगा। आप बेनियाज हैं, आप अता कर देने पर कादिर हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला अपनी रहमतों के दरवाजे हम सब के लिए खोल दीजिए। अल्लाह सुब्हान व तआला अपना करम फरमा दीजिए। सब बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए। घरों के रिस्क की वजह से परेशान हैं, उनके घरों के रिस्क में बरकत अता फरमाइएगा। रहमत बरकत फजीलत नाजिल फरमाइएगा। हम सब की परेशानियां मुश्किलात को हल फरमा दीजिएगा। अल्लाह सुब्हान व तआला आप तो दिलों की बातें भी जानते हैं। आप तो जो जो हमारे दिलों में दुआएं हैं उनको भी जानते हैं। हम सबको आपने ही तौफीक अता फरमाई है, तो हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला इस दुआ के सिलसिले से मेरी कितनी सारी प्यारियों की दुआएं कबूल हो गई हैं, मेरी बाकी प्यारियां रह गई हैं। जो लोग मुझे सुनते हैं, जो भाई मुझे सुनते हैं, उन सब के दिलों की दुआओं को, हाजात को कबूल मंजूर फरमा
फरमा लीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिनके माँ बाप इस दुनिया में मौजूद हैं उनको लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाइएगा, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, मेरे वालिदैन भी इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाइएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब ने यहाँ से चले जाना है, ये दुनिया फ़ानी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब का अगला जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन कीजिएगा। जब हम इस दुनिया से जाएँ हमारे लब पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलमा जारी हो, मांग सकी हूँ वो भी अता कीजिएगा, जो नहीं मांग सकी हूँ वो बेहतरीन करके अता कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी प्यारियाँ जो जो इस वक्त आपसे दुआएं कर रही हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो जो अपनी आंखों को झुकाए हुए, अपने हाथों को उठाए हुए आपके सामने अपने दिलों की दुआओं को पेश कर रही हैं, फरियादों को पेश कर रही हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी दुआओं पर कुन फरमा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जितनी कहानियाँ हमारे पास आ रही हैं, ये लोगों के ज़िंदगी के सच्चे वाक़यात हैं जो बहनें मुझे भेज रही हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अजर अता फरमाइएगा, और जो बहनों की अभी मैंने मज़ीद शेयर करनी है उनको भी अजर अता फरमाइएगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, इन सब की ज़िंदगियों में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिरेकल्स कर दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे दिलों की दुआओं को भी कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। हसनैन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक बना दीजिए, इसकी अच्छे से बेहतरीन तरीके से मुझे तरबियत करने की तौफीक अता फरमाइएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी खुशियाँ हम सबको नसीब फरमाइएगा, इसको हमेशा मेरी आंखों की ठंडक बनाकर मेरे सामने रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप दिलों की कैफियत, दिलों के राज जानते हैं, दिलों की बातें जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी एक की आमीन के सदके से, वसीले से हम सब के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुन के दरवाजे खुल जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत के दरवाजे हम सब के लिए खोल दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी प्यारियों आप लोग भी दरूद इब्राहीम पढ़ लें, मेरे लिए और हसनैन के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की दुआओं पर ज़रूर कुन फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी प्यारियों हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।